فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اب فرشتے ان کے سامنے دسترخوان بچھائیں گے، ان کے سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پیش کی جائیں گی، وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں نہ کسی کے کانوں نے سنا، نہ کسی کی آنکھوں نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا۔ اور وہاں پر بادشاہت کا تو یہ عالم ہوگا کہ قرآن نے ایک حسین تصور باندھا، ایک حسین ترین منظر پیش کیا، تخیلات کی دنیا سجائی قرآن نے اور ہمارے سامنے وہ دنیا پیش کی۔ سورہ دہر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ وہ اس قدر حسین ترین منظر ہوگا جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے والے لوگ ہوں گے، جو ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوں گے، چاہے جس قدر بھی غربت کے عالم کے اندر زندگی گزاری، لیکن اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھا، اپنے رب کے خوف میں زندگی گزاری۔ فرمایا یہی لوگ ہوں گے، گو تکیے ان کے پیچھے پڑے ہوں گے، اور یہ تختوں پر بیٹھ کر یا ممبروں پر جلوہ فگن ہو کر یہ ان گو تکیوں کے سہارے لگے بیٹھے ہوں گے، ان کی ازواج ان کے قریب بیٹھی ہوں گی، وہ حوران جنت ان کے آس پاس ہوں گی، اور وہ 9 عمر فرشتے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ان کے آس پاس طواف کرتے پھر رہے ہوں گے۔ ہر قسم کی نعمت ان کے پاس موجود ہوگی، اور یہ لوگ اس قدر شہنشاہانہ زندگی وہاں گزاریں گے کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ رب کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اور جنتی کے من میں خیال اٹھے گا، کاش کہ اس پرندے کا گوشت میں کھاتا۔ ابھی من میں اٹھنے والے یہ خیالات جاگے ہی ہوں گے کہ وہ پرندہ خود بخود ان کے سامنے بھون کے پیش ہو جائے گا۔ اب یہ جنتی اس پرندے کے گوشت کو تناول کرے گا، کھائے گا، جو ہڈیاں بچیں گی، یہ جنت کا حسن ہے، جو ہڈیاں بچیں گی وہ دوبارہ سے پرندہ بنے گا اور اٹھ کے دوبارہ سے محو پرواز ہو جائے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، یہ رب کے کلام کا حسن ہے۔ رب نے بتایا کبھی تم میرے لیے زندگی گزار کے تو دیکھو، پھر دیکھو جنت کے اندر تمہیں کن نعمتوں سے مالا مال کرتا ہوں۔ اب ان نعمتوں کے حصار میں بیٹھ کر بھی جنتی حیران ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو کس چیز نے تمہیں حیران و پریشان کیا؟ یا عرض کریں گے مولا تیری ہر نعمت کامل ہے، تیرا ہر وعدہ پورا ہو چکا ہے، لیکن ایک وعدہ اور بھی تو نے کیا تھا مولا، اب وہ وقت آن پہنچا ہے، کرم نوازی کر، اپنا وہ وعدہ تو پورا کر دے۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں میرے بندوں کی آنکھوں سے وہ حجابات اٹھا دو۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تو گنہگار تھے، یہ تو بدکار تھے، مولا ان کی نگاہوں کے اندر وہ سکت اور وہ جرت نہیں کہ یہ تیرا دیدار کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری تو میری رضا والی گزاری، جنہوں نے دنیا کے اندر مجھے سجدے کیے، جنہوں نے دنیا کے اندر میری عبادت کی، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی ذات کو فراموش کر کے میری ذات کو راضی رکھا، مجھے یاد رکھا اپنی عبادت کے اندر۔ تو اس لیے ہے میرے فرشتوں یوں کرو ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دو۔ اب یہ لوگ جنتی سارے کے سارے جب حجابات اٹھیں گے رب رحمان کا دیدار کریں گے، سامنے رب کی ذات کے جلوے موجود ہوں گے، یا اپنے رب کا دیدار کرتے ہی سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے پیارے بندو اپنے سروں کو اٹھاؤ، کیونکہ یہ جنت جو ہے یہ دار العمل نہیں بلکہ دار جزا ہے۔